باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جمعہ رات کو دو واقعات ہوئے ہیں، دونوں بڑے واقعات ہیں، ایک لاہور میں ایک اسلام آباد میں۔ تھوڑا تھوڑا ان دونوں کا ذکر کر لیتے ہیں۔ لاہور میں کافی دیر بعد دہشت گردی کے خاتمے کے بعد الحمدللہ کافی دیر گزر گئی، پھر ایک بم دھماکہ ہوا ہے انارکلی بازار میں، 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بی این اے نے ذمہ داری قبول کر لی ہے، 5 شہروں کے لیے دہشت گردی الرٹ۔ بلوچستان میں داعش کا تربیتی کیمپ۔ دھماکے سے عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، موٹر سائیکلیں دکانیں تباہ، گاڑیوں کو آگ لگ گئی، 29 زخمی، کئی کی حالت تشویشناک۔ جاں بحق ہونے والوں میں کراچی کا 9 سالہ ابصار بھی شامل ہے۔ دیسی ساختہ بارودی مواد لفافے میں چھپا کر رکھا گیا تھا، ابتدائی رپورٹ۔ ذمہ دار قانون کی گرفت سے نہیں بچیں گے، وزیر اعلیٰ۔ صدر، وزیر اعظم، وزراء کی مذمت۔ یہ افسوسناک واقعہ کل لاہور میں پیش آیا ہے، جس میں کچھ افراد کی جان چلی گئی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آج کے یعنی جمعۃ المبارک کے دن کے اخبار کی مین سرخیاں پڑھ کے آپ کو سنائی ہیں۔ بہت افسوسناک، لاہور کی انتظامیہ ساری ظاہر ہے کہ اس پہ لگی ہوئی ہے تلاش کرنے میں کہ یہ کیا ہوا ہے، کس نے کیا ہے، لیکن جس گروپ نے ذمہ داری قبول کی ہے، یہ گروپ بھی، داعش بھی اور ٹی ٹی پی بھی، تحریک طالبان پاکستان بھی، اور بھی جو گروپ 2-4 پاکستان میں ابھی تک بھی کوشش میں ہیں کہ یہاں دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہیں، دھماکے ہوتے رہیں، لوگوں کی جانیں تلف ہوتی رہیں، لوگوں کو آرام اور سکون کے ساتھ نہ بیٹھنے دیا جائے، یہ کسی صورت بھی قابل معافی نہیں۔ افواج پاکستان، ہمارے ادارے الحمدللہ ان کے ساتھ نمٹنے کے لیے لگے ہوئے ہیں اور جانوں کی قربانیاں بھی دے رہے ہیں، بہت سارے دہشت گردوں کو بھی ٹھکانے لگا رہے ہیں، لیکن یہ جو تنظیمیں باقاعدہ یہاں کسی نہ کسی طرح ان کے لنک ہیں انڈیا سے، اسرائیل سے اور غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ جو پاکستان میں فساد چاہتی ہیں، ایسی تنظیمیں جو ہیں ان کا وجود جو ہے وہ ہمارے جیسے محب وطن پاکستانیوں کو بہت کھٹکتا ہے۔ ان کے ساتھ کوئی رعایت کی جائے یا کسی طرح ان کو چھوڑا جائے یا پتہ ہونے کے باوجود بھی نرمی کی جائے، ایسا کرنے والے ذمہ داران جو ہیں وہ سب قابل گردن زدنی ہیں۔ وہ خود مجرم ہیں قوم کے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ دھماکوں والے ہیں۔ میں حیران ہوا ہوں اخبارات میں پڑھ کے کہ کوئی گروپ وہاں داعش کا کوئی گروپ بھی بلوچستان میں تربیتی کیمپ بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ چپے چپے پہ جب فورسز موجود ہیں تو یہ کیسے ملک میں انٹر ہوتے ہیں اور کس طرح یہاں یہ تربیتی کیمپ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر یہ خبر غلط ہے تو اس کی تردید بھی آنی چاہیے، اور اگر صحیح ہے تو ان کو نیست و نابود کر دینا چاہیے، تاکہ یہ کئی سالوں سے دشمن کے اعلیٰ کار بن کے دہشت گرد جو ہیں یہ غیروں کے اعلیٰ کار بن کے اپنے ملک کا امن تباہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہزاروں افراد کی جانیں لے چکے ہیں، پاکستان کا اربوں ڈالر کا نقصان کر چکے ہیں، پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں پوری دنیا میں کہ پاکستان دہشت گردوں کا سرپرست ہے یا دہشت گرد پاکستان میں بستے ہیں۔ خدا نخواستہ پاکستان الحمدللہ پرامن لوگوں کا ملک ہے۔ پاکستانی جو ہیں وہ بالکل دوسروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے والے، اپنوں کے ساتھ بھی، اقلیتوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی۔ یہاں ہزاروں سیاح آتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، ان کی عزت و تکریم کرنے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، لیکن ان چند گروہوں نے جو یہاں دہشت گردی کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کا نام جو ہے وہ بدنام کروایا ہوا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردوں کا خدا نخواستہ ملک ہے۔ تو میرا ایک تو مطالبہ یہ ہے کہ جتنی جلد ہو سکے
ان کا سراغ لگا کے کہ ان کے پیچھے کون ہے، ان کو دھماکہ کرنے والوں کو بھی، ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اور نمبر 2، جو بیچارے بے گناہ جاں بحق ہوئے ہیں ان کے ساتھ حکومت کو ان کی معاونت کرنی چاہیے، بچے ہیں، بڑے ہیں یا زخمی ہیں، تاکہ وہ اپنے گھر کے معاملات جو ہیں آسانی کے ساتھ چلا سکیں۔ اور اداروں کو ذرا تھوڑا خبردار کرنا چاہیے کہ ہمارے ادارے جو ہیں، ہماری ایجنسیاں جو ہیں، وہ ایسے افراد پہ کڑی نگاہ رکھیں، ان کے جو ٹھکانے ہیں ان پہ، ان کا جہاں آنا جانا ہے ان پہ کڑی نگاہ رکھیں، تاکہ ہمارے ملک میں آئندہ کوئی اس طرح کا کوئی حادثہ نہ کر سکے۔ دوسری خبر جو ہے، رانا شمیم پر فرد جرم عائد کر دی گئی اور صحافیوں پر مؤخر کر دی گئی، انکوائری کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ یعنی فرد جرم عائد کرنے کے لیے میر شکیل الرحمان کا نام بھی تھا، انصار عباسی کا نام بھی تھا، اور عامر غوری کا نام بھی تھا، اور جن جن کے نام تھے ان کی طرف سے دباؤ بھی ڈالا جا رہا تھا، اور ان کے جہاں لنک ہیں، جن کو خوش کرنے کے لیے وہ خبریں چھاپتے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے۔ اب جب ان کے خلاف آپ نے انکوائری مؤخر کی ہے تو باتیں تو ہوں گی، انگلیاں تو اٹھیں گی۔ جج صاحب، لوگ انگلیاں تو اٹھائیں گے کہ آپ نے پھر ویسے آپ نے شروع دن سے، جس دن سے اس کیس کو لیا ہے، سو موٹو کیا ہے، لوگ تو خوش ہو رہے تھے کہ کوئی دلیر جج بھی یہاں ہے، اور شاید اب ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا جو ہماری عدلیہ کو بدنام کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، عدلیہ کے خلاف بھی خبریں چھاپتے ہیں، بے گناہوں کے خلاف بھی خبریں چھاپتے ہیں، صرف چند ٹکوں کے لیے، خوش کرنے کے لیے اپنے ان آقاؤں کو جن سے اربوں ڈالر کے، اربوں روپے کے اشتہارات لیتے رہے ہیں، دوبارہ کسی طرح وہ آ جائیں، ان کے جو کیس لگے ہوئے ہیں وہ کیس خراب ہو جائیں، ان کو کسی طرح باعزت بری کروا دیا جائے، وہ نکل جائیں۔ آئے دن کو نہ کوئی عدلیہ کے خلاف محاذ بنا رہے ہیں، کبھی کوئی آڈیو لا رہے ہیں، کبھی کوئی ویڈیو لا رہے ہیں۔ میرا سوال تو یہ ہے کہ قوم کو جج صاحب آپ سے بڑی امید تھی کہ آپ کوئی سٹینڈ لیں گے، لیکن آپ بھی اسی طرح جس طرح یہاں بڑے بڑے لیٹ جاتے ہیں ان کے سامنے، اسی طرح آپ نے بھی وہ روایت قائم رکھی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ پہ کا بڑا نام ہے اس مسئلے پہ، شریف خاندان کی خدمت کرنے پہ، اور آپ نے بھی اس لسٹ میں اپنا نام لکھوایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی پہلے بھی جس طرح ضمانت ان کو دی گئی تھی وہ ابھی تک لوگوں کو بھولی نہیں ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے ہم تو نہیں کہہ سکتے، آپ ایک بہت باعزت جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی عدالت کے چیف جسٹس ہیں، صرف اتنی گزارش ہے کہ مہربانی فرمائے اس قوم پہ، ان بڑوں کو، پیسے والوں کو، صاحبان اختیار کو خوش کرنے کے لیے فیصلے نہ کریں، فیصلے کریں اللہ رسول کو خوش کرنے کے، انصاف کریں، آپ کا انصاف نظر آئے، قوم کہے کہ یار اس جج نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اور جو ہماری عدلیہ کی ساکھ کوئی 130 نمبر پہ پہنچی ہوئی ہے، اس سے کچھ تھوڑا سا کوشش کریں اس کو اوپر لانے کی۔ یہ مسلمانوں کی عدالتیں ہیں، مسلمانوں کا انصاف تو پوری دنیا میں مشہور و معروف تھا، غیر بھی سمجھتے تھے کہ مسلمان کی عدالت میں ہمارے خلاف بھی غلط فیصلہ نہیں ہو سکتا، فیصلہ صحیح ہوگا، انصاف کا فیصلہ ہوگا، خواہ ہم غیر مسلم ہیں، ہم ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بدھ مت ہیں، جو بھی ہیں، مسلمانوں کی عدالتوں کے فیصلوں کی پوری دنیا میں الحمدللہ اس کا چرچا تھا، شہرت تھی کہ مسلم عدالتوں میں فیصلے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ دیر سے یہ دیکھا جا رہا ہے مرضی کے جج بٹھائے جاتے ہیں، اثر رسوخ استعمال ہوتا ہے، اختیارات استعمال ہوتے ہیں، بدنام ایجنسیوں کو کیا جاتا ہے، ایجنسیوں کے کہنے پہ فیصلے ہوتے ہیں، لیکن یہ فیصلے لفافوں کی بنیاد پہ اگر ہو رہے ہیں، یہ فیصلے اگر لالچ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں کہ کل کوئی آ جائے گا تو ہمیں کوئی صدر بنا دے گا، ہمیں کوئی پھر دوبارہ کوئی سفارت دے دے گا، کوئی وزارت دے دے گا، تو افسوسناک ہے۔ اس پہ ذرا غور فرمائیں تاکہ ہماری عدلیہ کا وقار بڑھے اور پاکستان کے عوام کا اپنی عدلیہ پہ اعتماد قائم ہو جائے کہ اس عدلیہ سے غریب، امیر، چھوٹا، بڑا، حاکم، محکوم، سارے جو ہیں ان کے ساتھ برابر کا انصاف ہوگا۔ آپ ایسا کریں گے تو آپ یقین فرما لیں کہ آخرت میں بھی ہمیں جواب تو دینا ہے اللہ کے حضور، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی خوش ہو جائے گا، اور اگر فیصلے انصاف کے نہیں ہوں گے تو جج کو بھگتنا پڑے گا۔
آج تو آپ لگا سکتے ہیں توہین عدالت، آپ کے پاس اختیارات ہیں، جس پہ چاہیں لگا دیں اور جن مجرموں کو چاہیں چھوڑ دیں، جن بے گناہوں پہ چاہیں لگا دیں، لیکن کل جواب آپ کو بھی دینا پڑے گا۔ اور اس عدالت میں کوئی سفارش نہیں چلتی، اس عدالت میں کوئی پیسہ، کوئی لفافہ نہیں چلتا۔ اب وہاں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اس لیے اس کی تیاری رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ملک کے لیے، ملک کے غریب عوام کے لیے، یہاں ایک غریب کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہمیں تو عدالتوں سے انصاف نہیں مل سکتا، اور مالدار ویسے مجھے اب لگ رہا ہے کہ جو مریم کا کیس وہاں لگا ہوا ہے وہ بھی بری ہو جائے گی۔ اللہ ہی حافظ ہے اس عدالتوں کا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔